اللہ اکبر۔ اور ان میں ایک شخص ہے جس کی عمر 27 سال ہے، باپ کا نام خطاب ہے، نام اس کا عمر ہے۔ وہ بھی بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کس طرح اس کو ختم کیا جائے۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ میں خود ہی اس کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس جوش اور جذبے سے اٹھتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے اور کڑکتی دھوپ ہے۔ سما یہ ہے کہ اگر لوگ اس وقت باہر نکلتے ہیں تو دیواروں کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے، دھوپ ہے۔ لیکن یہ عمر اٹھتا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، کڑکتی دھوپ کے اندر نکلتے ہیں اور ذہن میں یہ خیال ہے کہ آج بانی اسلام کو ختم کر دیا جائے گا۔ نعوذ باللہ، حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہیں، تلوار کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے، تلوار ہاتھ کے اندر ہے، کڑکتی جوانی ہے، آنکھوں کے اندر غصہ ہے اور خون کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں تو راستے میں نعیم بن عبداللہ جو کہ اسلام قبول کر چکے ہیں لیکن ظاہر نہیں کیا، راستے میں ملتے ہیں۔ کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دوں گا، یہ دن بدن لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور اس کی جڑیں ختم کر دوں گا۔ جب یہ جواب سنا تو کہا کہ پہلے گھر کی تو خبر لو، جس کو ختم کرنے جا رہے ہو عمر، پہلے گھر کی تو خبر لو۔ اب جو غصہ وہاں پہ تھا، جو غصہ لے کر حضور کی بارگاہ میں جا رہے تھے، وہی غصہ تبدیل ہو گیا اور اب بہن کی طرف چل پڑے۔ بڑی تیزی کے ساتھ بہن کے دروازے پہ دستک دی، دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا جاتا کون؟ کہا عمر ہوں، دروازہ کھولو، بہن ہے فاطمہ۔ کہا کہ بہن دروازے کو کھولو۔ جب دروازے پہ پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ بہن نے جلدی سے قرآن کو چھپا لیا، کہا کہ عمر آیا ہے اور بڑے غصے سے دروازے پہ دستک دی ہے۔ دروازہ کھولا، بہن کے منہ پہ تماچا مارا، ظلم کرنا شروع کر دیا، بہن کو مارنا شروع کر دیا، سر کو پھوڑ دیا، بہن کے جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ بنوئی حضرت سعید بچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ان کو بھی دھکا دے کے مارتے ہیں، ان کے بھی جسم سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ الغرض کے اپنی بہن اور بنائی کو اتنا مارا کہ ان کے جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ بہن اٹھتی اور غصے سے کہتی، اے عمر، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جتنا مرضی مار لے، محمد کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ کہا کہ بہن کے اندر اتنی جرت آ گئی، ایک عورت کی زبان میں اتنی جرت آ گئی کہ عمر کے سامنے بات کر رہی ہے۔ کہا کہ کوئی تو بات ہے کہ جو اس کے لہجے میں اتنی سختی آ گئی کہ عمر کے سامنے کوئی بات کرنے کی کسی کی جرت نہیں۔ یہ بہن عمر کے سامنے بات کر رہی ہے اور بہن بھائی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب دل بدل چکا تھا، حضور کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے، ذرا مجھے بھی دکھاؤ۔ کہا کہ نہیں عمر، تم ناپاک ہو، وہ کلام بڑا پاک ہے، پہلے غسل کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اب قسمت بدل چکی تھی، حضور کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ اب عمر غسل کر رہے ہیں، اب اندر سے جو کفر تھا وہ دھل رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر غسل کر کے جب آئے تو بہن نے سامنے قرآن کو رکھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ یہ قرآن سورۃ طٰہٰ کی تلاوت حضرت عمر نے کی۔ کہا کہ جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کے تم غلام ہو، کیا عمر اس کی چوکھٹ پہ جا سکتا ہے؟ کہا ہاں، کیوں نہیں، چلو عمر، ہم بھی تمہیں اس کی چوکھٹ پہ لے جاتے ہیں۔ حضرت عمر اور بہن اور بنائی تینوں چلتے ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ حضور دار ارقم میں موجود ہیں۔ یہ وہ دار ارقم ہے جہاں پر حضور اپنے صحابہ کو
دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دین کو سکھا رہے تھے۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، حضور دیکھتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں حضور عمر آئے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ اگر صحیح ارادے سے آئے ہیں تو ویلکم اور اہلم و سہلن مرحبا کہیں گے، اگر غلط ارادے سے آئے ہیں، غلط نیت سے آئے ہیں، اسی تلوار کے ساتھ ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لیکن حضرت عمر آتے ہیں، دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے، دو صحابہ کرام نے ایسے بازو کو پکڑ کر رکھا ہے پیچھے کی طرف، حضور کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور نے کہا کہ اے صحابہ عمر کے بازوں کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق کے بازوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، آگے بڑھتے ہیں، حضور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گلے کے اندر جو کپڑا لیا ہوتا ہے، حضور نے اس کپڑے سے پکڑ کر کہا اسلم یا عمر، اے عمر اسلام کو قبول کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، حضور کو دیکھتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت عمر کی زبان پہ آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول، فوراً کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کا اسلام لانے کا انداز تھا۔ حضور نے خود دعا کی کہ یا اللہ ایک شعر دیا ہے، ایک شعر اور عطا کر دے کہ جس کی وجہ سے اللہ اسلام کو بلندیاں عطا فرمائے۔ حالانکہ حضور کی دعا کرنے سے پہلے ابو جہل حضور کو تکلیف دے چکا تھا، پتھر کے ساتھ حضور کو زخم دے چکا تھا، لیکن زخم آنے کے باوجود بھی حضور نے دعا فرمائی یا اللہ عمر بن حشام کو یا عمر بن خطاب کو ایمان کی دولت نصیب فرما، مجھے تکلیف دی ہے کوئی بات نہیں، میں برداشت کر لوں گا، لیکن اسلام کی بلندی کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت نصیب فرما۔ لیکن پھر اللہ نے حضور کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کیا، جب اسلام کے اندر داخل ہوئے، اس کے بعد پھر اللہ نے جو اسلام کو بلندیاں عطا فرمائی، جو اللہ نے اسلام کو عزتیں عطا فرمائی، جو ترقیاں عطا فرمائی، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد کے پھر کئی ایسے واقعات پھر اللہ نے اسلام کو بلندیاں عطا فرمائی۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، اس سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیا، وہ اس کے بعد پھر پہلا دن تھا کہ مسلمانوں نے ظاہری طور پر ظاہری طور پر عبادت کرنا شروع کر دی۔ جب حضرت عمر فاروق اسلام قبول کیا تو پھر حضور کی زبان سے اللہ اکبر کی صدا جب بلند ہوئی تو پھر صحابہ کرام جو تشریف فرماتے سب نے جب بلند آواز سے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا، اللہ اکبر، تو پھر کفر کے اندر ایک لرزہ طاری ہو گیا، کفر کے اندر ایک ہیبت طاری ہو گئی، اللہ اکبر۔ تو پھر وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جس کو ہم مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ دن بدن اس اسلام کو ترقیاں عطا فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہماری آج کی حاضری کو